تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب۔ لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں۔ تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی جماعت، اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک۔ یقین مانے اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے، اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا۔